علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی و مسلمہ اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، موت ایک ایسی چیز ہے جسے سب مانتے ہیں، لیکن موت آنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں۔ موت کی سختی، سکرات کی حالت، جان نکلنے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ موت کی سختی سے بچا، سکرات کا جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی تکلیف بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جسے کوئی بھی مدد نہیں کرتے۔ بخار آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، گولی کھا لیں گے، بخار کم ہو جائے گا، درد کم ہو جائے گا، انجیکشن لیں گے، تکلیف ختم ہوگی۔ لیکن موت کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ختم کرنے کے لیے نہ ڈاکٹر کام آئیں گے، نہ کوئی دوائی کام آئے گی، نہ کوئی انجیکشن کام آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ موت کی سختی ختم ہو جائے، موت کی سختی کم ہو جائے، آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جانتے تھے کہ موت کی سختی کتنی بڑی سختی ہے، نہ دوائیوں سے وہ سختی کم ہوگی، نہ کسی چیز سے سختی کم ہوگی۔ یعنی اس سختی کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، بس اللہ سے دعا مانگو، نیک کام کرو۔ اور اسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہاری جو روح نکلی اس وقت تکلیف تمہیں کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھے روح نکلتے وقت ایسی تکلیف ہوئی جیسے کہ کسی زندہ پرندے کو اٹھا کر کے آگ میں جلائیں، تو آگ کے جلنے کی وجہ سے اس پرندے کو جو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پرندہ آوازیں نکالتا ہے درد کی وجہ سے، ایسی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت جیسے آگ میں زندہ جلنے کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے ایسا درد ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سکرات کے وقت، موت کے وقت ایسا درد ہوتا ہے جیسے کہ جسم میں 300 جگہ سے چاقو اور تلوار سے کاٹا جائے۔ اگر سوئی چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چونٹی کاٹے، شہد کی مکھی کاٹے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ جسم میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، گلے میں، پیٹ میں، پیٹھ میں، سر میں، ہر جگہ چاقو لے کر 300 جگہ سے چبانا شروع کر دیں، ہر جسم کے ہر جگہ میں، تو جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد موت کے وقت ہوتا ہے۔ اسے سکرات کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ سکرات کی تکلیف ختم کر دے، موت کی تکلیف کو دور کر دے۔ اس لیے لوگوں کو چاہے کہ جب دعا میں وہ پریشانی دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں تو موت کی سختی، موت کی سکرات کی تکلیف سے بھی وہ بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے سوال ہوا، ایک روایت میں ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ ایسا تھا جیسے کہ کسی زندہ بکری کے جسم سے جب وہ چمڑا نکالے، کھال اتارنے سے جو درد ہوتا ہے، بکری جو روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، زندہ بکری کے جسم سے اگر چمڑا نکالیں تو ایسا درد ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے جسم سے وہ چمڑا نکالنا یعنی کہ روح نکالنا، ایسا درد ہوتا ہے۔ اس لیے موت کی تکلیف کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، اس تکلیف کا کوئی علاج نہیں ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی سند کرنے والی، کوئی سن کرنے والی کوئی بھی دوائی نہیں ہے۔ تو اس کی دوائی ایک ہی ہے، اللہ سے دعا کریں اور نیک کام کریں، ورنہ موت کے در سے، وہاں کی تکلیف سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے ان کے بچوں نے سوال کیا، سکرات کی حالت میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، میرے اوپر ایسی تکلیف ہو رہی ہے جیسے کہ گھر کا چھت ٹوٹ کر کے میرے اوپر پڑ گیا ہو، نہ میں ہل سکتا ہوں، نہ میں اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں اپنے جسم کو ہلا سکتا ہوں۔ یعنی جیسے گھر کی چھت، گھر کا جو ٹاپ ہے وہ انسان کے اوپر ٹوٹ کر کے پڑ جائے تو نہ انسان ہل سکتا ہے، نہ ہدر سکتا ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے سکرات کی حالت میں، نہ انسان بول سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے۔ تو موت کی سختی کوئی معمولی نہیں، بڑی خطرناک سختی ہے۔ تو اس سختی کی سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے رات میں سوتے وقت سورہ تبارک الذی پڑھنا چاہیے۔ دن رات میں جب بھی وقت ملے، وضو ہو یا نہ ہو، ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ یا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، فرشتوں نے سوال کیا، پوری زمین بھر جائے گی انسانوں کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو خالی کرنے کے لیے ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، وہ موت انسانوں کو دنیا سے کم کرتے رہے گی، انسانوں کو مارتے رہے گی، اس سے زمین دنیا کی خالی رہے گی۔ اگر موت نہ آتی تو آج پوری زمین بھر جاتی۔ گویا کہ زمین کو خالی رکھنے کا اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ انسانوں پر موت آتی ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کے دربار میں ایک اللہ کے ولی آ گئے، گھس کر کے چلے گئے، نہ وزیروں کو پوچھا، نہ بادشاہ کے دربار میں بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آج کے زمانے کے لحاظ سے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ایک راجا کے لیے، پی ایم کے لیے، ایک منسٹر، ایم ایل اے، ایم پی کے لیے، ایسے ہی بادشاہ کے دربار میں بھی ہوتے تھے۔ وہ گھس کر کے اندر چلے گئے، بادشاہ کو بڑا غصہ ہوا، نہ انہوں نے اجازت پوچھی، نہ اندر آنے کی پرمیشن لی، ایسے گھس کر کے آ گئے۔ بادشاہ کو اللہ کے جو ولی تھے وہ کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ محل کس کا ہے؟ بادشاہ نے کہا، محل میرا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا،
तुम से पहले इस महल में कौन थे? बादशाह ने कहा कि मेरा बाप इस महल में उसने ज़िंदगी गुजारी। फिर अल्लाह के वली ने सवाल किया, तुम्हारे बाप से पहले इस महल के अंदर किसने ज़िंदगी गुजारी? बादशाह कहने लगा, मेरे दादा ने ज़िंदगी गुजारी। फिर अल्लाह के वली ने सवाल किया कि तुम्हारे दादा से पहले इस महल को किसने बनाया, किसने ज़िंदगी गुजारी? बादशाह ने कहा, मेरे परदादा ने इस महल को बनाया, उन्होंने इसमें ज़िंदगी गुजारी। उस वक़्त वो जो अल्लाह के वली थे उन्होंने कहा, ये असल में एक सराय है। सराय कहते हैं जैसे कि बस स्टॉप होता है, वहाँ पर लोग उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं रुके हुए हैं, जैसे बस आएगी बस में चढ़ जाएंगे, जो लोग अंदर हैं उतर के वहाँ जाएंगे, फिर कुछ देर बाद बस स्टॉप सारा का सारा खाली हो जाएगा। ऐसी सराय यानी कि दुनिया बस स्टॉप की तरह है। बस स्टॉप में सिग्नल में हमेशा के लोग नहीं रहते, कुछ देर सिग्नल में लोग खड़ते हैं, बस स्टॉप पर रुकते हैं, जैसे ही काम हो जाएगा वहाँ से चले जाएंगे। ऐसी दुनिया की ज़िंदगी बस स्टॉप की तरह, एक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जैसे सिग्नल ख़त्म होगा लोग सिग्नल से निकल कर चले जाएंगे। ऐसी ये दुनिया एक सिग्नल की तरह है, लोग यहाँ पर रहेंगे, जैसे मौत का वक्त आएगा सब लोग दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह वो जो अल्लाह के वली थे उन्होंने बादशाह को समझाया, बादशाह उनके पाँव में गिर गया, उनके पैर पकड़ के रोने लगा, आपने मुझे ज़िंदगी याद दिला दी, मेरे दादा इस महल में रहे, उनकी मौत हो गई, मेरे परदादा की मौत हो गई, मेरे अब्बा की मौत हो गई, अब मैं बादशाह हूँ, मेरी भी मौत आ जाएगी, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। तो बहरहाल वो बादशाह कहने लगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं अपनी मौत की तैयारी करता हूँ। यानी सारी बातों का खुलासा ये है कि मौत की सख्ती बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उससे बचने के लिए दुआ करना चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, सोते वक्त सूरह मुल्क, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ना चाहिए। 5 मिनट ये सूरह लगेंगे पढ़ने के लिए। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता ये सूरह डाउनलोड करके फ़ोन के ज़रिए सुने, जहाँ तक हो सके सीखने की कोशिश करें। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं या पढ़ना नहीं आता वो लोग सुन करके सो जाएँ। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को मौत की सख्ती से, सकरात की तकलीफ़ से सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आप हज़रात दीन इस्लाम को जानने के लिए हमारे चैनल 95 इस्लाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।